پروگرام یوں سے روشنی تک میں آپ کا مخلص ساتھی محمد ارم اکرم صدیقی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والوں سے التماس ہے کہ اس پروگرام کو شروع سے آخر تک لازمی سنا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک پروگرام میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کر دے انشاءاللہ۔ پروگرام کو سننے کے بعد اس کو آگے لوگوں کو بھیج دیں، اس کو لائک سبسکرائب بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ آج کا پروگرام نمبر 35 ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے ہے۔ تھوڑی سی وضاحت، کوئی شک نہیں ہمارے حکمران زیادہ تر روپے پیسے کی گنتی بڑھانے ہی کے لیے ہیں۔ حکمرانوں نے قوم کی خدمت کے دعوے تو بہت کیے مگر قوم سے زیادہ اپنے خاندان کی خدمت کی، فیکٹریاں بنا لی، مہنگے ترین فلیٹ خریدے، خاندان کے لوگ حکمران وزراء اور مزید ترقی کرتے رہے اور قوم مزید مقروض ہوتی چلی گئی۔ ان سیاسی خاندانوں کے فرزند اور دختران وزراء اور مشیر جب بھی لندن یا امریکہ جاتے ہیں اور اقتدار کے مالک ہوتے ہیں تو یہ حکومتی خرچے پر کرائے کے کشادہ جیٹ پر سفر کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہاں جا کر حکومتی خرچے پر قیمتی کپڑے، گھڑیاں، جوتے، بیگس اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وسائل پر بیرونی ممالک کے ان ہوٹلوں پہ ٹھہرتے ہیں جہاں عام گورے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکومتی وسائل پر عیش کرنے والے یہ امیر ترین سیاسی خاندان ویٹر کو ٹپ دل کھول کر سرکاری پیسوں سے دیتے ہیں۔ حکمران اور ان کی ٹیمیں یہ اعلان کر دیں کہ جب تک ملک کے قرض کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کوئی تنخواہ یا امارات نہیں لیں گے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو آپ کے اور آپ کے وزراء کی دولت اور وقار میں کوئی فرق نہ آئے گا اور پوری قوم ایک نئے عزم کے ساتھ تعمیر وطن کے مشن میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ بطور قرض اپنی رقم قوم کی فلاح و بہبود پر لگا دیں اور اپنی رقم اس طرح وصول کریں جس طرح IMF کو قرضے کی قسط ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی دولت کا اندازہ فرعون کی دولت سے لگایا جائے تو اس کی دولت کی چابیاں جو وہیکل جانور اٹھاتے تھے، لیکن ان کے خزانے کی چابیاں دنیا کا سب سے بڑا طیارہ اٹھاتا ہے۔ بحیثیت قوم ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار کیوں زوال پذیر ہوئے؟ امانت و دیانت ایک جنس بے مایا کیوں بن گئی؟ انصاف کہاں اڑ گیا؟ میرٹ کی دھجیاں کیوں اڑا دی گئیں؟ غریب سے تر اور امیر تر کیوں بند ہونے لگے؟ قانون صرف کمزور کے لیے کیوں رہ گیا؟ ہم غیروں کے مقاصد اعلی کار کیوں بننے لگے؟ جمع کرنے کی حویث کہاں سے آئی؟ دین کے سنہری اصولوں کا سرا کب اور کہاں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا؟ اپنی تاریخ کے وہ زرین کردار کب دھندلا گئے جو روشنی کا مینار بن کر ہجرتوں کے سفر میں رہنمائی کرتے تھے اور جن سے سیکھ کر اقوام عالم نے اپنی تاریخیوں کو روشنی میں بدلا۔ ہم تو دنیا بھر کو روشنی دینے والے وسرا کے امین تھے، ہم بھکاری اور مقلا کب بن گئے؟ اگر سکون قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو انہی مصروفیاتوں میں تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالنا پڑے گا جس میں وہ اپنی قوم کے دکھ درد دور کرنے کی کوئی امکان سبیل تلاش کر سکیں۔ 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند لمحات جو اس کام میں خرچ ہوں گے انشاءاللہ وہ کام کر جائیں گے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والے روپے کی ریل پیل انجام نہیں دے سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اس قدر خیال تھا، فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جملہ صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گیا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کا رویہ اور ان کے طور طریقے دیکھتا ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں اور زبان سے بے ساختہ یہ فکر نکل پڑتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے؟ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ترقی اور ایسا عروج عطا فرمایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام عالم عاجز ہیں، اور آج مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ترجمہ، میری امت کے 2 طبقے صحیح ہوئے تو امت بھی صحیح ہوگی، کہا حکمران اور علماء۔ خاص طور پر عوام کے لیے اس قرآنی عمل کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے عمل پر مت جا، اخلاق نہ دیکھ، مجبوریوں پر دھیان رکھ،
اے اللہ ہم کمزور ہیں، افواج کے سربراہ سے، عدالتوں سے اور اسپیشلمنٹ سے لڑ نہیں سکتے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، دیکھ خفا نہ ہو، ہماری مشکلات کا اندازہ کر، تو جانتا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں، تیرا سہارا لے رہے ہیں، ہم کو نا امید نہ کرنا، کتنے مظلوم ہیں جو صبح شام حکمرانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ قبولیت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، لہٰذا اب ہم قرآن کا سہارا لے کر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہاں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بیعت عامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہ خطبہ دیا: اے لوگوں، خدا کی قسم، نہ میں کبھی دن میں اور نہ کبھی رات میں امارت کا خواہ تھا اور نہ اس کی طرف مجھے رغبت تھی، اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی، البتہ مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے، اس لیے اس بار گراں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کرنے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ عز و جل کی امداد کے بغیر اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ کاش آج میرے بجائے کوئی ایسا شخص امیر ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کا مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ تم نے مجھے اپنا امیر بنایا، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر سیدھے راستے پہ چلوں، اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ صدق امانت ہے اور قرض خیانت ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں انشاءاللہ، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق لے لوں انشاءاللہ۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی کا رواج ہو جاتا ہے اس پر عام طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پھر کسی کی زبان سے ایسا خطبہ سننے میں نہیں آیا۔ ظالم حکمران سے نجات کے لیے عمل، خاص طور پر اسرائیل کے لیے: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ آیت سورہ یونس سے لی ہے، جو کہ پارہ 11 اور آیت نمبر 85-86 ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تخت مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافروں سے نجات دے۔ میرے کام کی نوعیت اس طرح ہے کہ جو بھی کام ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی آیت میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میرے پاس آنے کے بعد بتایا جائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھ لگیں۔ رابطہ کرنے یا ملاقات کرنے پر پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ قاضی محمد حرم اکرم صدیقی، روحانی کنسلٹنٹ، ماہر نفسیات و نکاح خواہ، گورنمنٹ سے منظور شدہ۔ موبائل نمبر 0321899315 0336264242717۔ آئندہ پروگرام نمبر 36 سفارش کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔